کے اس خوبصورت دن کے لیے، آج کے اس شب کے لیے جو اس نے ہماری زندگی بخشی کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں، اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ اور خاص طور پر آج جبکہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں درج کی گئی آج کی جو چھٹے باب کی جو 2 آیات میں نے آپ کے لیے تلاوت کی، ان پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، یعنی 3 اور 4 آیات۔ اور اگر آپ کو پہلی مہر کے بارے میں یاد ہو تو پہلی مہر میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ کس طرح سے ایک مخالف مسیح سفید گھوڑے کا سوار جو ہے وہ جب پہلی مہر کھولی جائے گی تو وہ ظاہر ہوگا۔ اور پھر جب ہم دوسری مہر کی طرف آتے ہیں، بائبل مقدس اور خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب میں درج کی گئی 7 مہروں کو جب ہم باری باری ایکسپلور کر رہے ہیں، تو آج جب ہم دوسری مہر پر پہنچ چکے ہیں، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اور پھر کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر ایک گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اور آج میرے دوستو جس وقت ہم خدا کے زندہ پاک کلام پر غور کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ مصیبت کے پہلے 3.5 برس میں جو اس زمین پر امن قائم کرے گا، اس کی نظیر جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور اس امن اور سلامتی کی بدولت ہی وہ پورے جہان پر اپنے عالمگیر رہنما اور لیڈر ہونے کو ثابت کرے گا۔ لیکن بہت جلد جب وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوگا تو 3.5 سال کے بعد ایک خیال پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے اپنے اس سارے وعدے کو اور اپنے عہد کو جو ہے وہ توڑ دے گا، اور پھر ایک ایسی بڑی خون ریزی کا آغاز ہوگا اور اس عہد کو توڑے گا اور اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اور اس موقع پر جس وقت وہ 3.5 سال جو کہ دانیل نبی کے صحیفے میں درج جو ہے وہ 70ویں یعنی 70th ویک کا جو بیان ہمیں ملتا ہے، اس ہفتے سے جڑی ہوئی یہ پیش گوئی ہے جو ہمیں خدا کے کلام میں دکھائی دیتی ہے۔ اور جب 3.5 سال کا عرصہ یعنی نصف ہفتہ گزر چکے گا تو اس وقت وہ اس عہد کو توڑے گا اور زمین پر پھر ایک بڑی جنگ و جدل کا آغاز ہوگا۔ اور جس وقت یہ جنگ و جدل کا آغاز ہوگا تو خدا کا کلام ہمیں پہلے ہی اس کے بارے میں بڑی ہی واضح پیش گوئیاں بتاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی زندگی میں ان تمام حالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا کہ کس طرح سے دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھے گی، کس طرح سے یہ مہریں جو ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ کھولی جاتی رہیں گی۔ اور آج جب ہم دوسری مہر کی طرف چلے ہیں تو دوسری مہر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جب بڑھنے نے دوسری مہر کھولی تو یوحنا نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اور جس وقت وہ دوسرا جاندار جو ہے وہ آسمان پر سے یہ آواز لگاتا ہے کہ آ، تو اس وقت کیا وقوع پذیر ہوتا ہے، اس زمین و آسمان پر کیا چیز دیکھنے میں آتی ہے، اور لکھا ہے کہ ایک سرخ گھوڑا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور پھر ایک گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا یعنی ریڈ ہارس۔ اور جب ریڈ ہارس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ سرخ رنگ پہلے ہم نے سفید رنگ کے گھوڑے کو دیکھا پچھلی مہر میں یعنی پہلی مہر میں، اور سفید رنگ ہی کے حوالے سے اور سفید گھوڑے کا سوار ہم نے مکاشفہ کے اگلے ابواب میں خداوند یسوع مسیح کو بھی دیکھا کہ وہ بھی سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہے اور وہ بھی سفید رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کمان نہیں ہے بلکہ اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے۔ اور سفید رنگ کا یہاں پر جو پہلی مہر میں ذکر کیا گیا وہ اینٹی کرائسٹ کی ڈسیپشن کے بارے میں بتایا گیا، اس کے دھوکے کے بارے میں بتایا گیا۔ اور جب کہ ہم دوسری مہر کو جب پرکھتے ہیں اور اس کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس لال رنگ کا گھوڑا یعنی ریڈ ہارس دکھائی دیتا ہے۔
اور جس وقت ریڈ ہارس ہمیں نظر آتا ہے اور لال رنگ کا گھوڑا ظاہر ہوتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے اور اس کو آرڈر کیا گیا ہے، اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلاح اٹھا لے، اور پھر اگلی بات کیا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی ہے۔ اور پہلے مہر کے سوار کو کمان دی گئی جو کہ تیر کے بغیر، اور آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ تیر کے بغیر کمان جو ہے وہ اٹسیلف یوزفل نہیں ہے، اور جب تیر ہی اس میں نہیں ہوگا، جب اس کے چلے میں تیر چڑھایا ہی نہیں جائے گا تو کمان کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ اور اسی طرح جب تک خداوند یسوع مسیح اینٹی کرائسٹ کو اجازت دیتا رہے گا، جب تک خداوند یسوع مسیح دنیا کے اختتام کی طرف نہیں بڑھے گا، اینٹی کرائسٹ کچھ بھی کرتا رہے، وہ مخالف مسیح کچھ بھی کرتا رہے، وہ جو ہلاکت کا فرزند ہے، یاد رکھیے کہ اس کا دائرہ اختیار بالکل محدود ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام اور اس کے اختیار سے آگے کبھی نہ بڑھ پائے گا۔ اور دوسری مہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سوار جو کہ لال گھوڑے کا سوار ہے، اور اس کو کیا دیا گیا ہے کہ ایک بڑی تلوار دی گئی، اور اس تلوار اور کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، اور صلح کا شہزادہ جو کہ میرا اور آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے یعنی یسوع المسیح۔ اور جب ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں جسے پرنس آف پیس کہا گیا ہے، اور وہ پرنس آف پیس اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ زمین پر صلح پیدا کرے، وہ زمین پر کے باسیوں کے درمیان جو ہے وہ امن اور سلامتی کی فضا کو قائم کرے۔ لیکن یہاں پر جب دوسری مہر کھلتی ہے تو ایک ایسا سوار نمودار ہوتا ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ زمین پر سے پہلی بات کیا کرے کہ صلح اٹھائے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل و غارت کی طرف مائل کرے، کیونکہ اس کو ایک بڑی تلوار دی گئی ہے۔ اور سرخ رنگ کے گھوڑے کے آنا جو ہے وہ اصل میں بین الاقوامی سطح پر فوجی جنگ و جدل پھوٹنے کا ایک واضح نشان ہے۔ اور جس وقت ہم خدا کے کلام کو سیکھتے اور اس پر غور کرتے ہیں تو اس گھوڑے کے سوار کو اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، اور خدا نے قدیم زمانوں میں بھی اگر بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے زمین پر شدید قتل و غارت کی، جنہوں نے زمین پر شدید قسم کی خون ریزی کی۔ فرعون کو دیکھ لیں بائبل مقدس میں، نبوکت نظر کو دیکھ لیں، خورس کو دیکھ لیں، اور بائبل مقدس کے ادب سے باہر اگر ہم سکندر اعظم کو دیکھیں، اور پھر اس دور کے جب ہم بائبل مقدس سے آگے کے دور میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے نام دکھائی دیتے ہیں جس میں اڈولف ہٹلر کا نام بھی موجود ہے، اور جس میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جس میں ہلاکو ہے، جس میں چنگیز خان ہے، کہ جنہوں نے انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے مینار تک کھڑے کر دیے، اور یہ سب کے سب وقت مقررہ پر آئے اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ ہٹلر نے جس قدر بڑی خون ریزی یہودیوں اور مسیحیوں کے ساتھ کی گئی، اور وہ اپنی تاریخ آپ دنیا میں رکھتی ہے، اور جس طرح سے جو ہیلوئن اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر چیزوں کو آج سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سب اسی بات کی یادگار ہے۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، جس وقت ہم خدا کے کلام کو غور کرتے اور اس کو توجہ سے سنتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا نے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو برپا کیا، اور نبوکت نظر کو خدا نے برپا کیا۔ نبوکت نظر تو خدا کا بندہ نہیں تھا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور نبوکت نظر جو ہے وہ بے شک ایک بت پرست شخص تھا، لیکن بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے جب بنی اسرائیل کا گناہ بہت بڑھ گیا، اور جب خدا شدید غضبناک ہوا، جب اس کا قہر شدید بھڑک اٹھا، تو خدا نبوکت نظر کو برپا کرتا۔ پھر 70 سال کی اسیری ہے، اور 70 سال کی غلامی کے بعد جب خدا بنی اسرائیل قوم کی آواز کو سنتا ہے تو نبوکت نظر کو رستے سے ہٹانے کے لیے خدا فارس سے یعنی موجودہ ایران سے خورس کو اٹھا کر لے آتا ہے، اور پھر خورس جو ہے وہ بابل کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، اور بہت بڑی قتل و غارت اور خون ریزی ہوتی ہے۔ نبوکت نظر گرفتار کیا جاتا ہے،
اور وہ نبوکدنضر جو کہ بابل کو تعمیر کر کے اور اس کو دیکھ کر یہ خوش ہوتا تھا کہ اس سے بڑی سلطنت اور اس سے خوبصورت سلطنت پوری دنیا میں آج تک نہ بنی اور نہ بنے گی، وہی نبوکدنضر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو کر چلنے پر مجبور ہوا، وہی نبوکدنضر جانوروں کی طرح گھاس کھانے پر مجبور ہوا۔ غرض کہ یہ خدا کے عجیب منصوبے ہیں جو کہ وہ اس زمین پر ظاہر کرتا چلا جاتا ہے، اور اس وقت خدا اپنے مقررہ پروگرام کو پورا کرنے کے لیے مقررہ آدمیوں کو اسی طرح سے استعمال کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں کہ پہلی بات جو ہے وہ یہ سوار جو اس وقت لال گھوڑے کا سوار ہے وہ خود سے اس قابل نہیں کہ وہ کوئی بڑی خون ریزی کا آغاز کر سکے۔ یہ انتہائی سمجھنے والی بات ہے۔ اور بڑی خون ریزی کیا ہے؟ اور اگر آپ میرے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا کلام اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 24ویں باب کو دیکھیں تو ذرا غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 24واں باب اور اس کی 6 آیت میں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں۔ اور میرے بھائی میری بہن، جس وقت ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پر غور طلب بات کیا ہے کہ یہاں پر جو بڑی قتل و غارت ہونے کا اندیا دیا گیا ہے، وہ اندیا کیا ہے کہ یہ اندیا جو ہے حقیقت میں تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ایک بڑا اشارہ ہے، اور عالمگیر جنگ ہوگی کہ جس کے وسیلے سے جس کی پہلی 2 کڑیاں جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ اور یاد رکھیے کہ اب کی دفعہ جو تھرڈ ورلڈ وار لڑی جائے گی، یہ بائبل مقدس کی پشین گوئیوں کے مطابق آخری عالمگیر جنگ ہوگی۔ اور یاد رکھیں اس کے بعد انسان کو پھر دوبارہ چوتھی عالمگیر جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس وقت خدا کے کلام کے ان گہرے بھیدوں کے مطابق خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اس کو یعنی لال گھوڑے کے سوار کو صرف یہ اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے، کس کی جانب سے؟ بڑے کی جانب سے، جس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس کی مہروں کو وہ ایک ایک کر کے کھولتا چلا جائے گا، اور مقررہ وقت پر خداوند مسیح جو ہے اسے حکم دیں گے کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی یہ حالات زمین پر برپا نہیں ہوئے، ابھی زمین پر کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں آیا کہ جو زمین پر اتنا بڑا امن اور اتنی بڑی سلامتی قائم کر دے کہ دنیا جہان کے لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں۔ اور آج اب اس وقت جو ہے وہ ایسے بڑے حالات ہم دنیا میں رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ قوموں پر قومیں اور سلطنتوں پہ سلطنتیں چڑھائی تو کرتی رہتی ہیں، لیکن تھرڈ ورلڈ وار کے شروع ہونے کا خدشہ جو ہے وہ ابھی ہم بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ دوسری مہر کا کھلنا جو ہے وہ حقیقت میں اس جہان کا اختتام نہیں، بلکہ وہ اختتام کا ابھی آغاز ہی ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری مہر کھلتے ہی خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ اس بڑی مصیبت کا، یہ اس بڑی ان تمام تکلیفوں کا آغاز ہی گنا گیا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس شخص کو یعنی اس سوار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اسے آدمیوں کے درمیان غصے کے جذبات ابھارنے کی قابلیت دی جائے گی تاکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ہم نفرت کے ایسے ایام میں ماضی میں بھی گزر چکے ہیں، اور آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آج بھی ہم یہی حالات دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ابھی اختتام نہیں ہے، کیونکہ آج بھی ماضی میں بھی جس طرح سے بہت سارے ڈکٹیٹرز اور
اختیار کے لالچی لوگوں نے اس جہان کا بیڑا گرک اور ستیاناش کیا، اسی طرح سے آج بھی ہمارے ارد گرد بہت سارے ڈکٹیٹرز آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے ذاتی نفع کے لالچ میں، جو اپنے آپ کو بلند کیے جانے کے لالچ میں کلیسیاؤں کا ستیاناش کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو، اور یہاں پر اس چیز کو یاد رکھیے کہ جن کی نگاہ میں انسانی زندگی کی بھی کوئی قدر باقی نہ رہی، وہ ان آدمیوں کو ابھاریں گے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم مقدس پولس رسول کا تسلونیکے کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا دوسرا خط دیکھیں، اور میرے ساتھ اگر آپ بائبل مقدس کو کھولیں اور میرے ساتھ اگر آپ مقدس پولس رسول کا تسلونیکے کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا خط اور اس کا دوسرا خط ہے یہ، اور دوسرے باب کی 6 اور 7 آیات کو پڑھیں اور دیکھیں ذرا خدا کے کلام میں کیا بات درج کی گئی ہے۔ اور یہاں پر اس ہلاکت کے فرزند کے بارے میں واضح طور پر خدا کے کلام میں درج ہے۔ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے گا روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ اور دوستو، یہ ہلاکت کا فرزند جو ہے، جو زمین پر بڑی خون ریزی کو برپا کرے گا، جس کے تھرو بڑی خون ریزی برپا کی جائے گی، اس کی ہلاکت کے بارے میں بھی خدا ان کے زندہ کلام میں واضح طور پر درج کر دیا گیا۔ اور جب ہم قتل و غارت کی بابت بات دیکھتے ہیں تو اگر آپ میرے ساتھ خدا ان کے کلام کو دیکھیں تو یسایا نبی کے صحیفے کے 19ویں باب کی دوسری آیت ذرا غور کریں کہ خدا ان کے کلام میں کیا درج کیا گیا۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 19واں باب اور اس کی دوسری آیت میں قتل و غارت جو انسان زمین پر اس لال گھوڑے کے سوار کی امام پر کرے گا، اس قتل و غارت کا بیان جو خدا ان کے کلام میں کیا گیا، اور لکھا ہے اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا، ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسائے سے لڑے گا، شہر سے شہر، شہر سے اور صوبہ صوبے سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبے کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسون گروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے۔ اور دوستو، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی کا دشمن ہوگا، ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبے کا، ایک شہر دوسرے شہر کا، نیبر جو ہے وہ اپنے نیبرز کا دشمن ہو جائے گا۔ اور اگر آپ زکریا نبی کے صحیفے کے 14ویں باب کی 3 آیت کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس قتل و غارت کے بارے میں بڑا ہی بخوبی طور پر دکھائی دے گا کہ کس طرح سے قریبی عزیز اور رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، اور بڑی قتل و غارت جو ہے وہ اس زمین پر برپا کی جائے گی۔ اور میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے، اور اس کو ایک بڑی تلوار دی گئی، اور غور کریں کہ تلوار جو ہے وہ ایک عام تلوار نہیں ہے، ایک تلوار جو ہے وہ چھوٹی تلوار نہیں ہے، بلکہ کیا درج کیا گیا کہ اس کو ایک تلوار دی گئی، ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اور بڑی تلوار کیا ہے؟ حقیقت میں یہ 3ری جنگ عظیم کا طبل ہے جو آج سے 2000 سال پہلے بجا دیا گیا۔ اور جب یہ 3ری جنگ عظیم ہوگی، جب 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ لڑی جائے گی، تو پھر دوستو یاد رکھیے کہ یہ اختتام کی طرف سفر کا آغاز سمجھ لیجئے کہ پھر مہروں کا کھلنا جو ہے وہ تیز تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور خدا کے کلام کی روح سے جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے جو باتیں ہمیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل کے 24ویں باب میں پہلے ہی بتا دی، یہ سب چیزیں اسی خدا یسوع مسیح کی پیش گوئی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم اس پیش گوئی کا ایک حصہ تھی، لیکن اس کی تکمیل جو ہے وہ 3rd ورلڈ وار پر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات قابل غور جو یہاں پر بیان کی گئی کہ سرخ گھوڑا جو ہے وہ سرخ رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں
تو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ سرخ رنگ جو ہے بائبل مقدس میں وہ بلڈ کو، جنگ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید قتل و غارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور انسان آدم جو خدا نے تخلیق کیا، ادوم، اس کا مطلب کیا ہے آدم کا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آدم کا مطلب؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے آدم کو تخلیق کیا پیدائش کی کتاب کے مطابق۔ آدم مٹی سے خدا نے اس کو بنایا، سرخ، ٹھیک ہے، ریڈ، اس کا میننگ کیا ہے؟ سرخ یا ریڈ۔ اور قتل و غارت جو ہے اس کا بانی کون ہے زمین پر؟ قائن اور ہابل کی سٹوری آپ لوگوں کو یاد ہے نا، جو زمین پر پہلا قتل ہوا، کہ یعنی ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے، تو کیا اس نے کچھ انیوژول کیا؟ جس کے جو انسان خدا نے بنایا ہے، اس انسان کا مطلب ہی سرخ ہے، آدم کا مطلب ہی سرخ ہوا نا، تو وہ وہی کام کرے گا جو اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور یہاں پر بھی کوئی مافوق الفطرت شخصیات آسمان سے ظاہر نہیں ہوں گی، یہی انسان ہی ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، جو ایک دوسرے کو ذبح کریں گے۔ اور اگر آج ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں تو اپنے ملک اور پوری دنیا کا حال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں ٹیررزم کی ایک لہر دوڑی، اور تب ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دیکھا کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کی گردن کاٹ کر اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر چینلز کے اوپر خوشی کے ساتھ اپلوڈ کرتے آئے ہیں۔ کیا ہم اس تاریخ کو بھول چکے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جس طرح سے ہمارے ملک میں جگہ جگہ بم بلاسٹ ہوئے، کیا ہم اس تاریخ کو فراموش کر سکتے ہیں؟ جس طرح پشاور کے اس گرزن سکول میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، کیا وہ واقعات ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اور پوری دنیا کی تاریخ کو دیکھیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ اس وقت کے بارے میں بیان ہے کہ جس کا بیان خدا ان کے زندہ کلام میں پہلے ہی سے آج سے 2000 سال پہلے کر دیا گیا۔ اور ان باتوں کے بعد جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو سرخ گھوڑا جو ہے اس کے سوار کی شناخت کے بارے میں ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہے، جو کہ سرخ رنگ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اس کے ساتھ جو وہ عہد کو توڑے گا۔ بھئی عہد کو تو وہ توڑے گا، ضرور توڑے گا۔ اور دوسری بات جو بہت سارے علماء نے یہ بات بیان کی کہ وہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ حملہ کرے گا اور قبضہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا خیال پیش کیا گیا، وہ دوسرا خیال کیا ہے کہ دوسرے خیال کے مطابق سرخ رنگ جو ہے وہ اشتراکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اشتراکیت ہم کس ملک اور کس نسل کے اندر جنم لیتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ رشیا، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں رشیا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہوگا، اور وہ اور دیگر جو یلورش قومیں ہیں وہ آئیں گی اور وہ سب مل کر اکٹھی ہوں گی۔ لیکن اگر آج ہم خدا کے زندہ کلام کو دیکھیں اور دنیا کی جو پچھلی گزری ہوئی تاریخ ہے اس پر غور کریں تو حالات و واقعات کچھ سال تک پہلے یہی محسوس ہوتے ہیں، لیکن اب حالات و واقعات یکسر بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہم دنیا کے موجودہ سرکمسٹانسز کے مطابق خدا کے کلام کو اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کچھ اینٹی کرائسٹ کے حوالے سے کہا گیا، کبھی امریکی کسی صدر کو اینٹی کرائسٹ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی خدا کے خادم کو اینٹی کرائسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کسی ملک کے حاکم کو اینٹی کرائسٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ اینٹی کرائسٹ نہیں۔
جب انتاکس اپیفنس اس زمین پر آیا تو اس کو بھی اینٹی کرائسٹ کہا گیا. جب ہٹلر اس زمین پر آیا اس کو بھی اینٹی کرائسٹ کہا گیا. اس کے بعد کے بہت سارے لوگوں کو اینٹی کرائسٹ کا لقب دیا گیا. لیکن ابھی تک اینٹی کرائسٹ کی روح تو سرائیت کرتی ہے. جس طرح سے مقدس پولس رسول جو ہے وہ تسلیقے کے دوسرے خط میں بیان کرتے ہیں. لیکن اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ ابھی ظاہری اعتبار سے اس کا آنا باقی ہے. اور یہاں پر جو میں نے سرخ رنگ کی بابت بات کی کہ اشتراکیت کا خاص رنگ ہے جو دنیا کی باقی تمام حکومتوں کو مٹا دینے کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے. اور اگر ہم 1982 کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں دنیا کی, تو اس وقت دنیا کی تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ رشیا نے پوری پلاننگ کی اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی 1982 میں. لیکن وہ کسی وجہ سے اسرائیل پر حملہ نہ کر پایا. کیوں؟ کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا. ابھی خدا کے برے کے آمد ثانی کا وقت نہیں تھا. اور تبھی جو ہے وہ لبنان میں چھپائے گئے اس رشین آرمی کے اسلحے کی بڑی کھیپ جو ہے وہ دریافت ہوئی اور بنی اسرائیلیوں نے اس سارے اسلحے کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھپ ہو گیا. اور اگر ہم حزقییل نبی کے صحیفے کے 38ویں 39ویں باب کو اور دانیال نبی کے صحیفے کے 11ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ اشتراکی ممالک یا اشتراکی کوئی سپر پاور ہوگی جو کہ بنی اسرائیل پر حملہ ضرور کرے گی. لیکن وہ کب حملہ کرے گی یہ ہم نہیں جانتے اور اس کے بارے میں نہ ہی کوئی تاریخ دی جا سکتی ہے. لیکن خدا کا کلام اور دنیا کی تاریخ کو جب ہم پیرلل رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے کہ اشتراکیت کا زور جو ہے وہ اب ٹوٹ چکا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور جو جرمنی ہے وہ بھی اب پہلے 2 جرمنی تھے ایسٹ اور ویسٹ شاید, اور وہ بھی جو ہے اب آپس میں جم ہو چکے. وہ جو دیواریں برلن تھی اس کو گرا دیا گیا, ختم ہو گیا. اور جتنی بھی اس کے ساتھ ساتھ جو اشتراکی ممالک تھے جس میں پولینڈ ہے, ہنگری, چیکوسلواکیا, بلغاریہ, رومانیہ, یوگوسلاویا وغیرہ, وہ سب ممالک جو ہیں آزاد ہوئے. اور رشیا جو ہے وہ اپنی سپر پاور ہونے کی اس بڑی خاصیت کو, اس بڑے اختیار کو کھو گئے. لیکن وہ کب اس زمین پر بڑا حملہ یا اسرائیل پر بڑا حملہ کرے گا اس کے بارے میں دنیا کا کوئی شخص وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات جو انتہائی وثوق کے ساتھ کہا جا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ سرخ رنگ اور زمین پر قتل و غارت اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پر ہونے والے ان تمام واقعات کو جن کا بیان خدا کے کلام میں لکھ دیا گیا ہے, اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس کی روح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ اصل میں دوسری مہر کے کھلنے کا قبل بچنا ہے. اور جب دوسری مہر کھلے گی تو زمین پر اتنی بڑی قتل و غارت اور خون ریزی ہوگی کہ زمین پر سے صلح اور سلامتی اٹھا لی جائے گی. اور خدا کا قہر شدید ہر ایک اس شخص پر بھڑکے گا کہ جو خدا کے کلام کے منافی اپنی زندگی بسر کرتا آیا ہے, جو خدا سے دور رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا آیا ہے, جس نے خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھا, جس نے خدا کے کلام پر اپنی توجہ نہیں لگائی, جس نے خدا کے کلام پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھا. ہر اس شخص کے لیے خدا کا قہر شدید جو ہے وہ بھڑکے گا. ہر اس ڈکٹیٹر کے لیے خدا ان کا قہر شدید تر ہوتا چلا جائے گا کہ جو آج بھیڑ کی روپ میں مسیح کی کلیسیاں کا ستیاناش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہر ایک اس ڈکٹیٹر کو حساب میں لایا جائے گا, اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اور تب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس وقت ہم خدا کے نام کو کیا کہہ کر عزت و جلال دیں گے؟ اس وقت ہم اپنا انصاف کہاں تلاش کریں گے؟ اور اس وقت میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ اس وقت ہم خدا کو کس طرح دھوکہ دے سکیں گے؟ یہ ناممکن ہے, یہ امپاسبل ہے. اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس بڑی خون ریزی کے وقت سے پہلے آج ہمارے پاس موقع ہے
آج ہمارے پاس وقت ہے کہ آج ہم سچے دل سے توبہ کریں، آج ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکائیں، کیونکہ اس لال گھوڑے کا سوار جو کہ ہاتھ میں بڑی تلوار لیے ہوئے آتا ہے، جب وہ اگر ظاہر ہو گیا تو اس وقت پھر ہمیں بھی پہاڑوں سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں چھپا لو اور ہمیں ہمارے اوپر گر پڑو، کیونکہ ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اور دوستو، آج اس پرنس آف پیس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، آج اس امن کے دائی کو اپنے سامنے یہ رکھنے کی ضرورت ہے، آج اس امن اور سلامتی کے پیغمبر کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو امن اور سلامتی کا پیغمبر، جو کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اور جہان کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، آج وہی خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، اور باپ جسے پیار کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اور آج یہ موقع ہے، آج باپ نے آپ کو یہ موقع بخشا ہے کہ آج آپ اس کے بیٹے کی آواز کو سنیں، آج آپ اس کے بیٹے کے اختیار کو دیکھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بیٹے کو اپنا پرنس آف پیس، اپنی زندگی کا پرنس آف پیس مقرر کیا ہے؟ اور پرنس آف پیس ہونے کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہم برائی کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، ہم ہر طرح کے گناہ کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔ جو برا ہے، جو غلط ہے، جو گناہ ہے، جو باطل ہے، اس کا ہمیں ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، لیکن اپنے ہمسائے اور اپنے ہم نفس انسان کو نقصان پہنچانا یہ مسیحی کی بات نہیں، یہ مسیحی کو زیب نہیں دیتا، لیکن حق اور باطل کا فرق کرنا بھی یہ ہر ایک مسیحی پر اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ خدا کے حضور میں یہ سب بھیدوں کا عیاں کیا جانا ضرور ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہی بات کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ اور کیا جب اس نے یہ بات کہہ دی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو جب اس حق کے بغیر کوئی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، تو باطل کے سامنے سر جھکا کر کیا ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ اور آج ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، کیونکہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج وقت کم ہے، اس لیے آئیے آج ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور خدا سے منت کریں کہ اے رب ذوالجلال ہم پر رحم کر، اور خدا تو ہمیں اس مشکل صورتحال میں پڑنے سے بچا، اور ہمیں تو اپنے کلام کی، اپنے پاک روح کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی پہچان عطا کر، تاکہ ہم اس کے زندہ کلام پر توجہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اور خدا آپ سب لوگوں کو کثرت کی برکت دے۔ آمین آمین۔ خدا